اللہ والے دہاڑی دار کا قصہ۔ یہ کہانی حاجی رحمت اللہ کی ہے، جو ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ ان کی پیشانی پر سجدوں کا نور تھا اور ان کا دل اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا۔ ان کی زندگی میں سکون تھا، مگر حالات ہمیشہ سخت رہے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ وہ جاگتے، وضو کرتے اور مسجد جا کر نماز پڑھتے۔ نماز کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، اے پروردگار، آج کے دن کی روزی حلال کر دے، میرے رزق میں برکت دے اور مجھے صبر عطا فرما۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ ان کی زندگی کا واحد سہارا ان کی مزدوری تھی۔ وہ کسی مخصوص جگہ کے مزدور نہیں تھے، جہاں کام مل جاتا وہی مزدوری کر لیتے۔ کبھی کسی کے کھیتوں میں فصل کاٹنے چلے جاتے، کبھی اینٹیں ڈھونے لگتے اور کبھی بازار میں لوگوں کے بوجھ اٹھانے لگتے، مگر سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ہمیشہ صابر و شاکر رہتے تھے۔ اس دن آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، لگتا تھا جیسے بارش ہونے والی ہے۔ حاجی رحمت اللہ نے اپنی پرانی سائیکل اٹھائی، جس کے پیچھے ایک بوسیدہ ٹوکری بندھی ہوئی تھی، اور کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ بازار میں پہنچے تو دوسرے مزدور پہلے سے وہاں کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر بے چینی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر جاتے۔ اگر کسی دن مزدوری نہ ملتی تو ان کے گھروں میں فاقہ ہو جاتا۔ حاجی رحمت اللہ نے انہیں سلام کیا اور ایک طرف خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا مگر کام کی کوئی امید نہ بنی۔ دوپہر ہونے کو آئی مگر کسی نے مزدوروں کو نہیں بلایا۔ سب کی نظریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں کہ شاید کوئی مالک آ جائے اور مزدوری پر لگا لے۔ حاجی رحمت اللہ بھی دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے۔ آخرکار ایک سفید رنگ کی بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک امیر شخص اترا، جس کے کپڑے قیمتی تھے اور ہاتھ میں سنہری گھڑی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، مجھے اپنے باغ کے لیے کچھ مزدوروں کی ضرورت ہے۔ کام محنت والا ہے مگر مزدوری اچھی دوں گا۔ یہ سنتے ہی سب مزدوروں کے چہرے پہ امید کی کرن چمکی۔ حاجی رحمت اللہ بھی آگے بڑھے اور بولے، مالک، ہم محنت کے عادی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیا کام کرنا ہے۔ اس شخص نے سر ہلایا اور مزدوروں کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ حاجی رحمت اللہ سمیت 10 مزدور اس کے ساتھ چل پڑے۔ یہ باغ بہت وسیع تھا اور واقعی کام مشکل تھا۔ زمین سخت تھی جسے کھودنا تھا، درختوں کی شاخیں کاٹنی تھی، پودوں کو پانی دینا تھا اور باغ کے کچرے کو اکٹھا کر کے باہر پھینکنا تھا۔ حاجی رحمت اللہ نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ دوپہر کی دھوپ سر پر چمکنے لگی۔ مزدور پسینے میں شرابور ہو گئے مگر ہاتھ نہیں رکے۔ حاجی رحمت اللہ بھی بغیر رکے کام کرتے رہے۔ جب کبھی تھکن محسوس ہوتی تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے۔ شام کا وقت قریب آ گیا تو سب مزدور تھک چکے تھے، مگر ان کے دل خوش تھے کہ آج محنت کے بدلے اچھی مزدوری ملے گی۔ مگر جب کام مکمل ہو گیا تو باغ کا مالک کہیں غائب ہو چکا تھا۔ مزدوروں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ پھر ایک اور ملازم آیا اور بولا، مالک نے کہا ہے کہ تم لوگوں کی مزدوری نہیں دی جائے گی، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر مزدوروں کا خون کھول اٹھا۔ کچھ لوگوں نے غصے میں شور مچایا، کسی نے گالیاں دی اور کچھ نے احتجاج کیا، مگر حاجی رحمت اللہ خاموش رہے۔ ایک مزدور بولا، ہم نے دن بھر محنت کی اور اب ہمیں خالی ہاتھ واپس بھیج رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ مگر مالک کا ملازم طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، یہ دنیا ہے بابا، یہاں مزدوروں کو کوئی حق نہیں دیتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ مزدور مایوس ہو گئے، کچھ نے بد دعائیں دی، کچھ نے غصے میں وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ حاجی رحمت اللہ نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میرا رب سب دیکھ رہا ہے، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پھر وہ چپ چاپ اپنی سائیکل پر بیٹھے اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ سوچ رہے تھے کہ گھر جا کر بچوں کو کیا کہیں گے۔ آج کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کے دل میں اللہ پر یقین قائم تھا۔ راستے میں ایک پرانی درخت کے نیچے ایک نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا۔ اس نے حاجی رحمت اللہ کو روکا اور کہا، بیٹا تم مزدوری کر کے آئے ہو؟ حاجی رحمت اللہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بزرگ نے اپنی جھولی سے ایک تھیلی نکالی اور کہا، یہ لو، تمہارے دن بھر کی مزدوری سے زیادہ ہے، اللہ نے تمہارے صبر کا انعام دیا ہے۔ حاجی رحمت اللہ حیران ہوئے، بولے، لیکن بابا جی آپ کو کیسے معلوم؟ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یہ رزق اس کی طرف سے ہے، لے لو اور صبر کا صلہ پاؤ۔ حاجی رحمت اللہ نے تھیلی کھولی تو اس میں وہی رقم تھی جو اس دن کی مزدوری ہونی چاہیے تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور دل میں کہا، بے شک میرا رب سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت، ایمانداری اور صبر کا ہمیشہ انعام ملتا ہے، بس ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔